جہاں جائیں وہاں راستہ بند۔ کرم کی صورتحال پر کراچی کے مختلف مقامات پر مذہبی جماعت کے دھرنے۔ ایم اے جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ، 5 اسٹار چورنگی بند۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عامر فاروق سے۔ جی عامر، بتائیے گا ٹریفک کی روانی کس طرح سے یقینی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، چونکہ شہر میں کم از کم 12 مقامات پر کرم یعنی پارا چنار کے معاملے پر دھرنے دیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 تاریخ کو پہلا دھرنا تھا، جس کے بعد کراچی میں دھرنوں کی تعداد بڑھاتے وہ تقریباً 12 تک پہنچ گئی ہے۔ ابتدا میں تو بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو اٹھانا پڑی، لیکن اب چونکہ تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا، کراچی میں جہاں جہاں دھرنے دی گئے الگ الگ نوعیت کی صورتحال ہے۔ کہیں پر ایک ٹریک کھلا رکھا گیا تو کہیں دونوں ٹریک بند رکھے گئے، لیکن ٹریفک کا مسئلہ کراچی میں آج سے نہیں ہے۔ دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد ویسے بھی ٹریفک جیم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو جب یہ اس بات کی آگاہی ملی، جب پہلے دن پرابلم ہوئی، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں نکالنے سے بھی گریز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچے تاکہ انہیں ٹریفک جیم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں اس بات کی اپیل کی گئی مذہبی جماعت کی جانب سے کہ دھرنے جہاں پر ہیں وہاں کا ایک حصہ شہریوں کے لیے کھول دیا جائے، تو بڑا خوش آئند ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ جگہوں پر جہاں ہم نے جوہر میں دیکھا ایک ٹریک کھلا ہوا ہے، وہاں پہ صورتحال خاصی بہتر ہوئی ہے، اور لوگوں کا بھی ان سے اس سے پہلے بھی یہی مطالبہ تھا۔ آج کراچی پولیس چیف کا بھی ایک متنازع بیان آیا، جس کے بعد انہوں نے واپس لیا اس بیان کو۔ انہوں نے کہا کہ میرے اس بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ دھرنے زبردستی ہم ختم کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنے جاری ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پارا چنار کی سڑک جب تک نہیں کھلتی، وہاں زندگی معمول پر نہیں آتی، اس وقت تک دھرنے کراچی میں جاری رہیں گے۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ ادھر کراچی پولیس چیف نے دھرنے ختم کرانے کا الٹیمیٹم دیا، کہا کہ 3 دن سے کراچی والوں نے بہت بھگتا، آپ رعایت نہیں دیں گے۔ دھرنے ختم نہ ہوئے تو قانون کے مطابق سڑکیں خالی کرائیں گے۔ ادھر بیان کے کچھ دیر بعد ہی ترجمان کراچی پولیس کو میدان میں آنا پڑ گیا۔ ہم بالکل مغرب سے پہلے انشاءاللہ کیا ہے، 1-2 جگہ پہ یہ ہماری نالج میں ہے وہ ہے، تو ہم ان کو بالکل کلیئر کر دیں گے۔ افسران کو بھی یہ انسٹرکشن مل چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی سختی کریں گے، اور کراچی کے شہریوں کو یہ ریلیف دیں گے، کیونکہ 3 دن ہے۔ گرفتار کارکنان کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے مطالبات تیار کر لیے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے، بانی نے بتایا کسی بھی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ گرفتار کارکنوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے احتجاج پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ پی ٹی آئی حکومت کے سامنے 2 جنوری کو 2 مطالبات کا مسودہ رکھے گی۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ 2 جنوری کو پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان کا بات چیت میں شرکت کا امکان ہے۔ پارٹی میں مذاکرات پر مشاورتی عمل بھی جاری ہے۔ علیمہ خان نے مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی کا لائحہ عمل بھی بتا دیا۔ ان کے 2 ہی مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو اپنے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں۔ جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، کیسز کا سامنا کریں گے۔ 1.5 سال جیل کاٹی، پھر کیا ضرورت ہے ڈیل کر کے جیل سے نکلوں؟ جب میرے کیس ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پر ڈیل نہیں کر رہا میں نظر بند ہوں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے الزام عائد کیا کہ خواجہ آصف نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، انہیں خوف ہے کہ کہیں ریحانہ ڈار اسمبلی میں نہ آ جائیں۔ شوکت یوسفزئی نے حکومت کو وزراء کو سمجھانے کا مشورہ بھی دیا۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کہہ چکے 2 جنوری کو حکومت کو باضابطہ مسودہ پیش کریں گے جس میں ہمارے تمام مطالبات ہوں گے۔ قید و بند کی صحبت برداشت کی، انتشار اور عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تاسیس پر بیان، کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں، عوامی حمایت سے ملک کی ترقی کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق امور پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین پاکستان عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔
न्यू गवादर एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इजलास को एयरपोर्ट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। न्यू गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाजों को हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट से 4 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से एयरपोर्ट को एरोड्रोम सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने भी इस एयरपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज 10 जनवरी से हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो टीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, चेयरमैन बिल गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स ने मुझे खत लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम और इस मुहिम के लिए काम करने वाले वर्कर्स की शबाना रोज मेहनत की तारीफ की है। बिल गेट्स फाउंडेशन और तमाम मुल्की और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान ने भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। फरीक़ैन तमाम अहम निकात पर मुत्तफ़िक हैं। कुरम के मामले की बात की जाए तो कल मुकम्मल अमन का इम्कान है। नुमाइंदीन दस्तखत करने पर राज़ी हो गए, एक फ़रीक़ के अमन माहिदे पर दस्तखत होना बाकी हैं। कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा कल फिर होगा। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पहले फ़रीक़ैन असला जमा करें, फिर बंकर्स ख़त्म होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में 2 फरीक़ैन के माबैन जारी तनाज़ा के हल के लिए सूबाई हुकूमत संजीदा है। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वहाँ के अमायदीन के साथ मिल बैठ कर इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। सूबाई हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारी वहाँ की डिविजनल इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया हैं, उन्होंने कोशिशें की और सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर दोनों फरीक़ैन के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो, जंग बंदी हो, फायर बंदी हो। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पहले एक फरीक ने वक्त मांगा, अब उन्होंने दस्तखत किए, अब दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा है। ये जो डिस्प्यूट्स हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जिनकी वजह से दोनों फरीक़ैन में वक्तन फवक्तन नाराजगी पैदा होती है, फिर तसादम होता है और उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर फसाद शुरू हो जाते हैं, उसका बेखुनी की जा सके, उसका कला कमा किया जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा, हम चाहते हैं कि जल्दी मसला हल हो, दोनों फरीक़ैन के साथ राब्ते में हैं, दोनों फरीक़ैन राज़ीनामा पर मुत्तफ़िक हैं। मरी मुआहदे को रोने की बजाय अब जो फार्मूला है उसमें तमाम शिकें शामिल हैं। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पारा चिनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। पाकिस्तान काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, अमन व अमान की खराबी का बाइस कोई भी हो, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल अपनी पगड़ियां दोनों फरीकों के कदमों पर रखने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई तब्दीली लानी है तो ईरान से लाई जानी चाहिए। चेयरमैन एमक्यू पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि माइनस तो कोई भी नहीं हो सका, जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ मुआहदे पर अमल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, अमल जारी रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं है, पीपल्स पार्टी की कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है जो लिखे हुए मुआहदे हैं, पढ़े हुए मुआहदे हैं, उन पे अमल करें ताकि ये कोलिशन गवर्नमेंट चले और ये सिस्टम आगे बढ़े, क्योंकि ये सिस्टम चला है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। मुल्क के लिए सोचना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी, अपने वोटों को कुर्बान किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन नुकसान हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी। लेकिन कितने टाइम तक पीपल्स पार्टी कुर्बानी देती रही? अब नून लीग के लिए भी सोचने का टाइम है। दूसरी जानिब कुरम के मामला ठीक नहीं हो रहे। सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। वज़ीर पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, कराची और लाहौर में एहतजाज के बाइस सड़कें बंद हो रही हैं। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चिनार में खिदमात सर अंजाम दे रही है। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पंजाब ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में UAE के साथ ताउन का ख़्वाह है। मज़ीद बताएंगे नदीम चौधरी।
وزیر اعلیٰ مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعابی کی ملاقات۔ مریم نواز کی UAE کے سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعات اور سازگار ماحول کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں UAE کی معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ پنجاب زراعت، ٹیکنالوجی، گرین انرجی اور دیگر شعبوں میں UAE کے ساتھ تعاون کا خواہاں ہے۔ UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعابی نے کہا کہ ترقی یافتہ پاکستان کی UAE کی خواہش ہے۔ اس سفر میں حکومت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں مزید پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے دیر بعد ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ لوگوں کو وسائل اور ریلیف دینا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت کراچی میں بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیاری کے اولڈ سٹی ایریا والے پمپنگ سٹیشن کی شکایات کرتے تھے، اب کہتے ہیں پمپنگ سٹیشن اچھا کام کر رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے کراچی پاکستان کا معاشرہ ہے اور وہاں بے شمار مسائل ہیں۔ کراچی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، پانی کی کمی بھی بہت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کراچی کے مسائل کو جان بوجھ کر بڑھایا جا رہا ہے۔ کراچی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، پانی کی بھی قلت ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جو بنیادی ضروریات زندگی۔ عدالت کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA افسران کو انکوائری میں شامل ہونے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے FIA افسران کی درخواست نمٹا دی، حکم دیا درخواست گزاروں کے خلاف قانون سے ہٹ کر کارروائی نہ کی جائے۔ دوران انکوائری درخواست گزاروں کو اپنے دفاع کا موقع دیا جائے۔ عدالت کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA افسران کو انکوائری میں شامل ہونے کا حکم۔ بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ ہے، کس شہر میں پارا کتنا رہا آئیے جان لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سکردو میں پارا -9 تک آ گیا۔ بات کی جائے کوئٹہ کی تو کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب رخ کریں چترال کا تو چترال میں پارا -4 تک آ گیا ہے۔ بات کی جائے مری کی تو مری میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ ہوا ہے۔ اب رخ کریں اسلام آباد کا تو اسلام آباد میں درجہ حرارت 1 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات کی جائے پشاور کی تو پشاور میں درجہ حرارت 2 تک ریکارڈ ہوا ہے۔ اب رخ کریں ملتان کا تو ملتان میں پارا 5 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات کی جائے لاہور کی تو لاہور میں پارا 7 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا ہے۔ اب بات کریں کراچی کی تو کراچی میں درجہ حرارت 10 ریکارڈ ہوا ہے۔ اور بات کی جائے حیدرآباد کی تو حیدرآباد میں پارا بھی 10 ریکارڈ ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے انتخابات میں اگلے 4 سال کے لیے عارف سعید صدر، فاطمہ لاکھانی سینئر نائب صدر اور محمد خالد محمود بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ لاہور میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے۔ چیئرمین الیکشن کمیشن پرویز اقبال میر نے کامیاب عہدیداران کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی اور اولمپک کونسل آف ایشیا کی جانب سے ونود کمار تیواری نے بحیثیت مبصر آن لائن شرکت کی۔ عامر جان، ماجد وسیم، عشرت اشرف، اندلیب سندھو نائب صدر بن گئے۔ محمد جہانگیر ڈیپٹی سیکرٹری جنرل اور احمد ملک سیکرٹری فائنانس منتخب ہوئے۔ ایسوسیٹ سیکرٹری جنرلز کی نشست پر احسام الحق، ماجد علی اور تہمینہ آصف کامیاب ہوئے۔ اولمپک سپورٹس کے نمائندوں میں حافظ عمران بٹ، محمد ارشد ستار، صدف اکرم شامل ہیں۔ سمیرہ ستار، ثنا علی اور آمنہ تنویر ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے۔ POA کے نو منتخب صدر عارف سعید نے کہا میری کامیابی پوری اولمپک فیملی کی کامیابی ہے، ہم سب مل کر پاکستان میں اولمپکزم کے فروغ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ سال 2024 میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، وہیں پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کا الیکشن بھی ہوا۔ بہت سے نئے چہرے پہلی مرتبہ اس ایوان کا حصہ بنے۔ اس سال سینٹ نے قانون سازی میں کیا کردار ادا کیا، یہ جانتے ہیں نئی مسگر کی اس رپورٹ میں۔ سال 2024 میں چیئرمین سینٹ کا عہدہ یوسف رضا گیلانی کے حصے میں آیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ مسلم لیگ نون کے رہنما سیدال خان ناصر کے حصے میں آیا۔
ایوان بالا میں قائد ایوان ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بنے تو قائد حزب اختلاف پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز بنے. سینٹ کی پرفارمنس ہمیشہ سے لیگل ایشوز کے اوپر ٹھیک رہی ہے, وہ ڈیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, کمیٹیز بھی بڑی ہماری فعال ہیں. اس سال سب سے اہم قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کا بل تھا جو ایوان بالا نے پاس کیا. مجموعی طور پر سینٹ نے 40 بل پاس کیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں پارلیمنٹ میں ہیں جس میں کہ ایک آرٹیفیشل میجورٹی کے ذریعے ایسے ایسے قوانین پاس کیے گئے ہیں جو کہ کوئی جمہوری لوگ نہیں پاس کر سکتے. پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے اس سال ایک مرتبہ بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے. امن امان کے اوپر ڈیبیٹ نہ ہو, صحت کے اوپر ڈیبیٹ نہ ہو, امریکہ تھریٹ کرے, آپ کی کمپنیوں پہ پابندی لگا دے, ڈیبیٹ نہ ہو. آپ کے لوگ جو ہے سمندر کی لہروں کی نظر ہوتے رہیں, ڈیبیٹ نہ ہو. آپ اپنے لوگوں کو روزگار نہ دے سکیں, 18 لاکھ آپ کے سال 2 سال کے اندر لوگ جو ہے نا یہ ملک چھوڑ جائیں اور اس پہ ڈیبیٹ نہ ہو. تو پارلیمان کا جو بنیادی کام تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کام سے اس نے اپنا انحراف کیا. ایوان بالا میں 13 آرڈیننس پیش ہوئے. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اراکین سینٹ کو اپنے سیاسی مفادات, ذاتی مفادات کو بالاتر رکھتے ہوئے ایوان میں عوام کے مفاد کی بات کرنی چاہیے, عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. نعیم اصغر, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.